بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ساتھیوں، آج کل جیسے کہ حالات آپ سب کے سامنے ہیں اور اس وقت سب سے زیادہ حالات جو ہیں وہ ہمارے بہن بھائی جو فلسطین کے مقامی ہے ان پر جو حالات گزر رہے ہیں شاید کہ وہ آپ میں سے کسی کے علم میں نہ ہو، یعنی ہر ایک ان کے علوم سے واقف ہے کہ ان پر جو اس وقت جو آزمائشیں آئی ہوئی ہیں، جو اس بات کا مقتضی ہے کہ ہم میں سے ہر مسلمان مرد و عورت کو اپنے حسب توفیق کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اس جہاد میں حصہ لے اور اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی مدد کے لیے آگے بڑھے۔ تو اسی طرح اس حوالے سے اس زمانے کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ لوگوں کا یہ ایک سوال آتا رہتا ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کب تشریف لائیں گے؟ تو بہت سارے لوگ اس سوال کو بکثرت پوچھتے ہیں، تو آج میں نے سوچا کہ میں چند احادیث آپ کے سامنے رکھوں جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ احادیث مبارکہ ہمیں امام مہدی علیہ السلام کے متعلق کیا رہنمائی فرماتی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو مہدی خلفائے راشدین اور ائمہ مہدیین میں سے ہیں، یہ وہ منتظر مہدی نہیں جسے وافظ نے گڑھ رکھا ہے، جو ان کے خیال میں سامرا کے ایک غار سے برآمد ہوگا۔ اس عقیدے کی کوئی حقیقت اور کوئی نقلی آثار موجود نہیں، البتہ جسے ہم بیان کر رہے ہیں اس کا ذکر بے شمار احادیث میں موجود ہے کہ وہ آخری زمانے میں ہوگا، اور غالب یہ ہے کہ اس کا ظہور حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے نزول سے پہلے ہوگا۔ اسی طرح مسند احمد میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخری زمانے میں اگر دنیا کا ایک دن بھی باقی ہوگا، اللہ تعالیٰ ایک ایسے شخص کو بھیجے گا جو اس دنیا کو عدل سے اس طرح بھر دے گا جیسے اس سے پہلے ظلم سے بری ہوگی۔ ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں اور امام ابو داود رحمہ اللہ نے سنن میں اور امام احمد نے مسند میں محمد ابن الحنفیہ کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مہدی یہ ہمارے اہل بیت میں سے ہوگا اور اللہ تعالیٰ اسے ایک رات میں اس لائق بنا دیں گے۔ اسی طرح ابن ماجہ اور مسند احمد وغیرہ میں ابو اسحاق سے مروی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مذکورہ الفاظ ارشاد فرمائے اور پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے جیسا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سردار فرمایا ہے۔ اس کے صلب سے ایک شخص جس کا نام تمہارے نبی کے نام پر ہوگا، جو اخلاق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہوگا، البتہ صورت میں مشابہ نہ ہوگا۔ پھر آپ نے زمین کو عدل سے بھر دینے والا ارشاد فرمایا۔ امام ابو داود سجستانی نے باقاعدہ اس موضوع پر الگ ایک باب قائم کر کے اس کے شروع میں حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دین اس وقت تک قائم رہے گا جب تک تم پر 12 خلیفہ نہ آ جائے، ان میں سے ہر ایک امت کو مجتمع کر کے رکھے گا۔ ایک اور روایت میں قائم کے بجائے عزیزی ہادی کے الفاظ آئے ہیں۔ اسی طرح راوی یہ بھی فرماتا ہے کہ یہ سن کر لوگوں نے تکبیر کہی اور شور مچانے لگے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہلکے الفاظ ادا کیے، تو میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تو انہوں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ سب قریش سے ہوں گے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے تو قریش کے لوگ آپ کی خدمت میں آئے اور پوچھا پھر کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا پھر لوگوں میں صنف آ جائے گا۔ سنن ابو داود میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد نبوی مروی ہے، اگر دنیا کا ایک دن بھی باقی رہ جائے تو اللہ تعالیٰ اس دن کو طویل فرما کر اس میں ایک شخص کو جو مجھ سے یا میرے اہل بیت سے ہوگا مبعوث فرمائیں گے۔
اس کا نام میرے نام پر اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام کے موافق ہوگا۔ اسی طرح دوسرے حدیث میں یہ الفاظ بھی ہے کہ وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے کہ اس سے پہلے ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ حضرت سفیان کی روایت میں یہ الفاظ ہے کہ دنیا اس وقت تک ختم نہ ہوگی جب تک میرے اہل بیت میں سے ایک شخص عرب کا مالک بن جائے جس کا نام میرے نام کے موافق ہوگا۔ اسی طرح مسند احمد و ترمذی شریف میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ارشاد نبوی مروی ہے کہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص والی ہوگا جس کا نام میرے نام کے موافق ہوگا۔ ابو داؤد شریف میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد نبوی مروی ہے کہ مہدی مجھ سے ہوگا، چوڑی پیشانی، اونچی ناک والا ہوگا، جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسا کہ پہلے ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ وہ 7 سال تک زمین کا مالک رہے گا۔ اسی طرح حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ مہدی میری نسل میں سے فاطمہ کی اولاد میں سے ہوگا، اور یہ حدیث مبارکہ سنن ابو داود میں ذکر ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ خلیفہ کی وفات کی وجہ سے اختلاف ہو جائے گا تو ایک شخص اہل مدینہ میں سے بھاگ کر مکہ آ جائے گا، تو پھر کچھ مکے والے اسے زبردستی نکال کر رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان اس سے بیعت کر لیں گے۔ پھر اس کے خلاف شام سے ایک لشکر بھیجا جائے گا جسے بیدا نامی مقام پر جو مکہ اور مدینہ کے درمیان ہے زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ جب لوگ یہ صورتحال دیکھیں گے تو شام سے ابدال اور اہل عراق سے جماعتیں آ کر اس سے بیعت کریں گی۔ پھر قریش کا ایک شخص جوان ہوگا جس کا ننیال قبیلے کلب ہوگا، یہ ان لوگوں کے خلاف لشکر بھیجے گا جو ان پر غالب آ جائے گا، اور یہ کلب والوں کا لشکر ہوگا۔ اس شخص کے لیے ناکامی ہے جو کلب والوں کی بیعت میں شامل نہ ہو۔ پھر وہ مال تقسیم کرے گا اور لوگوں میں اپنے نبی کی سنت والے کام کرے گا اور اسلام کو مضبوط کرے گا۔ وہ 7 سال رہ کر انتقال کر جائے گا، پھر مسلمان اس کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ اسی طرح ابو داود میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وراء النہر سے حارث بن حران نامی شخص ایک شخص منصور نامی کے لشکر کے مقدمے پر متعین نکلے گا اور آل محمد کے موافق ہوگا، یا فرمایا کہ ان کو جمائے گا جیسا کہ قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موافقت کی۔ ہر مومن پر اس کی مدد کرنا، یا فرمایا کہ اس کی تابع داری کرنا واجب ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری احادیثیں موجود ہیں جس میں امام مہدی علیہ السلام کے متعلق پیشن گوئیاں ہوئی ہے، اور جس طرح کے حالات آج کل ہیں یہ حالات بھی مشاہدہ ہے کہ عن قریب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہونے والا ہے، اور وہ بے شک ہو کر بھی رہے گا۔ ظاہر بات ہے کہ نصوص قطعی یعنی قرآن و احادیث مبارکہ میں اس کی صراحت موجود ہے، اور بے شمار احادیث میں نے آپ کے سامنے حوالے کے ساتھ ذکر بھی کی ہے، اور حالات اسی طرف جا رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ اس سخت کڑی میں مجھے اور آپ کو قرآن و حدیث پر قائم دائم فرمائیں، اور ایمان والوں کے لیے ہمیں کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔